فتنے کا موقع پاتے ہی کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر صلح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے کوئی چوک ہو جائے۔ کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام نہ ملے تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے وہ دراصل ظالم ہیں۔ جب وہ مر گئے تو فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ جو کوئی ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ پائے گا، اور جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سفر میں نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان 2 ٹکڑیوں میں بٹ جائیں، ایک مورچہ سنبھالے اور دوسری ٹکڑی امام کے